ہاشمی صاحب ابھی آپ نے کہا کہ اس عمران خان سے پہلے کبھی کسی نے سٹینڈ نہیں لیا. آپ پیپل پارٹی میں بھی اچھا خاصا وقت آپ نے گزارا ہے. آصف علی زرداری کے متعلق بڑا عرصہ انہوں نے جیل میں گزارا. کیا انہوں نے بھی اس وقت سٹینڈ نہیں لیا تھا اتنا عرصہ جیل میں رہنے کے باوجود؟ دیکھیں ان کو تو ایک دن میں رہا کرنے کو تیار تھے, وہ نہیں کر رہے تھے. انہوں نے اس کو موقع نہیں دیا. جب موقع دیا ڈیل کرنے کا, آصف زرداری نے ڈیل کر کے باہر نکل گئے. پہلے کیوں نہیں وہ ڈیل اس کو آفر ہی نہیں کر رہے تھے. مذاکرات چلتے رہے 9 سال. وہ بیٹھا, اس کو بٹھائے رکھا. وہ تو حاضر تھا پہلے دن سے. وہ آپ کہیں گے میں ہسٹری ہوں اس ملک کی. میں آصف زرداری کا ایک دن مجھے پتہ ہے کیسے وہاں پہ مذاکرات ہو رہے تھے, کہاں اس کو رہا کیا جاتا تھا, کہاں اس کو بیٹھ کے اپنے سیف ہاؤس میں بٹھا لیتے تھے. وہ تو تیار تھا. جس دن انہوں نے کہا کہ ہاں اب ہم وہ ڈیل کرنی تھی بے نظیر بھٹو نے, وہ کر نہیں رہی تھی. اور آصف زرداری پہلے اپنی ان کو بے نظیر بھٹو کو قائل کرتے تھے کہ ان سے ڈیل کر لو. اس کے لیے تو وہ چھوڑ نہیں رہے تھے. وہ ڈیل کیسے, وہ عمران خان وہ کام کر لیا آج آصف زرداری والا, وہ عمران خان تو نہ ہوا. اب کی بھی مقتدر تو کہتی ہے کہ ہم عمران خان سے ہم تو رابطہ نہیں کرتے, نہ ہی ہم نے ان سے کوئی ڈیل کی آفر کی ہے, بلکہ خود سے خبریں ایسے بنائی جاتی ہیں. دیکھیں میں وہ تو کہیں گے, وہ کہیں گے, لیکن عمران خان بھی کبھی اس نے تھوڑا سا لچک تو دکھائی ہو. زرداری نے تو لچک دکھائی, روزانہ مذاکرات کرتا رہا, وہ چھوڑتے نہیں تھے. عمران خان نے تو ایک دن بیٹھ کے لچک ہی نہیں دکھائی. وہ کہتا ہے آئین کے مطابق ہر چیز کرو. جو ہماری یہاں کی کیا نام ہے ان کا, عاصم منیر صاحب ہیں, وہ آئین کے مطابق پیچھے جائیں تو پھر آئیں. میں ان سے بات بھی کر لوں گا, لیکن اس کی شرائط سخت ہیں. وہ پہلے کہتے ہیں ان کو آئین کے مطابق کام کرو, تو کیسے کریں گے وہ تو نہیں کرتے. وہ تو آئین کو کھائے بیٹھے ہیں, آئین کو توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. عاصم منیر تو آئین کی سب سے بڑی چوری ڈکیتی تو اس نے کی ہوئی ہے پاکستان کے آئین پر, ورنہ اس کا یہ حق ہے جیسے طریقے سے وہ اپنے اس ملک کو چلا رہے ہیں. کبھی ہوتا ہے کوئی کمانڈر ان چیف جو ہے وہ وزیر اعظم کو بھی ساتھ لے کے پھر رہا ہو. اس کی تو جیب میں سارے پڑے ہوئے ہیں. عمران کہتا ہے میں نہیں پڑھوں گا. آپ سینئر سیاستدان ہیں, خان صاحب کو 700 دن ہو گئے جیل میں, 2 سال ہو گئے ہم دیکھ رہے ہیں احتجاج بھی ہو رہے ہیں, ریلیاں بھی ہو رہی ہیں, ابھی پھر پشاور میں جلسہ اناؤنس کیا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں ان کی رہائی کیسے ممکن ہوگی؟ دیکھیے رہائی کا پھر وہی بات ہے. میں یہ عدالتیں میں 6 سال بیٹھا رہا, انہوں نے میری ضمانت کی درخواست سپریم کورٹ نے نہیں سنی تھی, تو اس کے باوجود ہم نے درخواست تو دی ہوئی تھی. وہ افتخار چودھری اس وقت وزیر اپنا چیف جسٹس تھے, وہ انہوں نے انکار کر دیا. لیکن جب ان کو خود ان کے اوپر انہوں نے ان کو نکالا, تحریک چلی, پھر جب واپس آ کے بیٹھے پھر کہا کہ یہ ہم نے غلطی کی تھی. 3 دفعہ فیصلے کے اندر مجھ سے معافی مانگی افتخار چودھری نے. تو اس لیے یہ کہہ دیں کہ عمران خان کو رہا کر دیں گے, میں کوئی زیادہ توقعات نہیں لگاتا. میرے لیے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان کھڑا ہے اپنے موقع پہ, اس کے لیے ڈٹا ہوا ہے. یہ اس کو رہائی دے نہ دیں, وہ تو رہائی کے کئی رستے ہیں, وہ ان کو اڈاپٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. اس نے جو سٹینڈ لیا ہے, اس کا جو موقف ہے, وہ سب سے اعلیٰ چیز وہی ہے. کسی سیاستدان نے اس طریقے سے سٹینڈ نہیں لیا, سرنڈر کر جاتے ہیں. اس نے سرنڈر نہیں کیا, اس کو اہمیت صاحب دیں. یہ چیزیں ہیں چلتی رہیں گی. ہاں جو جلسے ہیں, جو اس کا مینڈیٹ ہے, وہ اس کی طاقت ہے 8 فروری والا بھی, اور یہ جو جلسے ہیں, جو لوگ باہر نکل رہے ہیں, اس کا اثر بھی پڑتا ہے. لیکن وہ اگر
सिर्फ अपनी रिहाई चाहता हो, वो रिहाई तो चाहता ही नहीं है, वो मुल्क की आज़ादी चाहता है, वो पाकिस्तान को आज़ाद कराना चाहता है। तो उसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट हमारा बेचारा, इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है कि उसकी ज़मानत को कबूल कर ले। ये कैसे देख रहे हैं आप इस जो ख़त लिखा है इमरान खान ने चीफ जस्टिस को, उनके पास आप समझते इख्तियार है कि वो उनको इंसाफ दे सकते हैं जिस तरह आजकल केसेस हो रहे हैं? देखिए, ये तो कई अपीलें होती हैं, कोई खतूत होते हैं, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतनी अदलिया इतनी आज़ाद तो है नहीं। ये तो नौकरी पेशा जज है, नौकरी कर रहे हैं, और 26 अमेंडमेंट के बाद इनके पास कोई अख्तियारात नहीं है। इमरान खान ने तो ख़त लिखा है इनको, अब वो उसका फराहम करते हैं और वो करते रहेंगे। तमाम मुकदमात में वो तो अदलिया में पेश होते हैं। मैं चूँकि ख़ुद पेश नहीं हो रहा, मैं तो इनसे इज़हार यकजहती के लिए आया हूँ। जो हमारे यहाँ के चीफ जस्टिस जो हैं, डोगर साहब ने अपना हाथ दिखा नहीं दिया कि वो कैसे चीफ जस्टिस हैं, इसलिए कोई तवक्को तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उनको अपील में न जाएं या ख़त ना लिखें, लिखना चाहिए। ये जो सऊदीया के साथ रात मुआहदा तय पाया है कि दोनों मुल्कों पे हमला, एक मुल्क पे हमला तस्वर किया जाएगा, इसको कैसे देखते हैं? कहा जा रहा है बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, नो डाउट, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन सऊदी अरेबिया इस मौके पे जो इशू है वो है कतर का, कि उसके ऊपर हमला किया इसराइल ने, और वो उसका उस इशू को थोड़ा सा इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया। ज़रूरत ये है कि वो उसके अंदर दिखाते कि हम सब मुल्क जो हैं मिल के जो मुआहदा ये सऊदी अरब से कर रहे हैं, वही मुआहदा कतर के साथ बैठ के तमाम मुसलमान मुल्कों को करना चाहिए था। बाकी जहाँ तक वहाँ का ताल्लुक़ है, वहाँ सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हमारे होने भी चाहिए। लेकिन जब वो अगर उन्होंने आपसे पूरी सपोर्ट मांग ली कि हम पे यमन ने हमला कर दिया है, तो फिर क्या करेंगे आप इनकार करेंगे? आप तो मुआहदा कर चुके हैं। इसलिए वो एक पाकिस्तान के नज़र से ये वजाहत तलब की जानी चाहिए थी कि यमन भी इस्लामी मुल्क ही है, उनके आपस में इख्तलाफ होते रहे, लेकिन हम यमन के ख़िलाफ़ आपको अपनी जो सिक्योरिटी की है वो आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। बाकी सबके साथ अगर ऐसा ही हमला करता है तो पाकिस्तान को बिल्कुल सऊदी अरब के साथ खड़े होकर जंग लड़नी चाहिए।